سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیکار اور بنجر زمین کے لیے اہتمام کیا ہے، انتظام فرمایا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین پر وہ بارش گرتی ہے، جب بارش زمین پہ گرتی ہے تو اس بارش کی برکت سے وہ زمین جو ہے وہ بنجر زمین، اجڑی ہوئی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی زندگی کی نشانی یہی ہے کہ وہ زمین جو تھی بیکار تھی، بالکل بنجر تھی، کچھ بھی اس میں نہیں تھا، لیکن جب وہ زمین زندہ ہوئی تو الحمدللہ اس نے مخلوق کو فائدہ پہنچایا، اور ایسا فائدہ پہنچایا کہ اسی بنجر زمین پہ جہاں گھاس پھوس کچھ بھی نہیں تھا، کیڑے مکوڑے پھرتے تھے، اس بارش کی بنا پر اس زمین کے اندر باغات لگے، پھل پھول لگے، پوری مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردہ دلوں کے لیے بھی بارش کا انتظام کیا ہے۔ بند کر دیں اس کو۔ اور جب یہ جس طرح زمین بارش سے زندہ ہو گئی، اسی طریقے سے قلوب جو ہیں مردہ ہوں انسان کے، وہ بھی بنجر ہوتے ہیں زمین کی طرح، صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر انتظام فرمایا ہے، اس قلوب کا بھی، ان دلوں کا بھی، اور اس کے لیے جس طرح بارش ہے زمین کے لیے، اسی طرح مردہ دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو رکھا ہے۔ اس پر ایک حدیث نہیں، حضرت شیخ الحدیث نے تو پوری کتاب لکھی ہے فضائل ذکر پر۔ تو اس کی خاصیت یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے مردہ دل جو ہے انسان کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ مردہ زمین اور مردہ دل، مردہ زمین جو ہے بارش سے زندہ ہوتی ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے، اور مردہ قلوب جو ہیں اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں۔ نشانی کیا ہے مردہ ہونے کی؟ مردہ زمین کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس میں نہ باغ ہے، نہ پھول ہے، نہ فائدہ دے رہی ہے کسی کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مردہ قلوب کیا ہے؟ مردہ قلب وہ ہیں جن میں دین کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتے، اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے، نفس پہ زندگی گزارتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے عبادات میں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ہمیں کرنے کے لیے، جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے ہیں، جماعتوں میں سستی ہو رہی ہے، نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، ذکر میں سستی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، سنت میں سستی ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا نشانی ہے؟ مردہ دل ہے۔ اس کو آپ زندہ کیسے کہہ دیں گے؟ جیسے وہ زمین مردہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو عام آدمی کہے گا مردہ ہے۔ تو قلوب کی نشانی ہے، زمین کی بھی نشانی ہے۔ جو آدمی اس حالت کے اندر ہو کہ بیچارہ نہ دین پہ، جو دین اللہ نے دیا ہمیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اس پر یہ آدمی عمل نہیں کر رہا، اسی کی طرف جو ہے
اس کا عمل پورا نہیں ہے، تو یہی اس کی نشانی ہے کہ وہ دل جو ہے مردہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھے لوگ اور اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے، اخلاق گندے ہیں، اخلاق برے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ بڑا اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں میں یہ چیز تو ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ جیسے مردہ زمین پہ جب مردہ ہوتی ہے تو جھاڑ پھوس سانپ بچھو اس میں نکلتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بھی ایک طرف بڑی ہری بھری زمین ہو، پارک بنا ہو، درخت لگے ہوں، ایک طرف گندی زمین ہو، وہاں بچھو سانپ سب پھر رہے ہوں، تو آپ کہاں پکنک کریں گے؟ کون سی زمین کو پسند کریں گے؟ ظاہر بھی گھاس والی زمین ہوگی، اسی طرف جائے گا آدمی۔ تو اسی طرح دل ہے، جو دل مردہ ہے ان کا حل بھی یہی ہے کہ بھائی جس دل کے اندر زندگی نہ ہو، مردہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ نشانی ہے، بڑی زیادہ نشانی ہے۔ وہ آدمی بے شک اپنے آپ کو زندہ گئے، لیکن اللہ کی کتابوں میں زندہ ہے ہی نہیں، انسان تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وہ زمین کتنی دعویٰ کرے کہ میں زندہ ہوں، وہ مردہ ہے، کیونکہ لوگ مخلوق کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تو دل تو خود ہم ہی فائدہ نہیں دے رہا، مخلوق کے کیا فائدہ دے گا؟ تو جو مردہ ہے، مردہ دل ہے، جو مرتا ہے تو مردہ ہی مرتا ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں، تو پہلے ہی مرا ہے۔ وہ کون سی موت ہے جو اس کو ڈال دی گئی؟ میرے بھائیو، اللہ کے ذکر نے جو ہمیں اللہ نے ذکر دیا ہے، اس کی مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ جو ہمارا عمل نہیں ہو رہا، ہمارے اخلاق نہیں ہو رہے صحیح، جھوٹ فساد جنگ یہ وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بھئی آج جو زمانے میں فساد کا وجہ جو ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے کتاب کہ آج جو فساد ہیں زمانے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اخلاق ختم ہو گئے ہیں، معاملات ختم ہو گئے ہیں، زندگی کا شعور ختم ہو گیا ہے۔ جس قوم کو اللہ نے مثال بنا کر بھیجا تھا اور لوگوں کو قوموں کے لیے، ان سے بدتر ہو چکی ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی اگر دنیا کے لالچ سے بچنا ہے، آخرت کا فکر پیدا کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو بنانا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو بنانا ہوگا، اور دل سوائے اللہ کے ذکر کے کسی چیز سے بنتا۔ یاد رکھیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے صرف وہی ہے جو انسان کے قلوب کو بنا سکتا ہے۔ جب دیکھیں آپ کہ بھئی دل کے اندر فساد ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات ہمارے جو ہیں کمزور ہو رہے ہیں، تو بس فوراً اللہ کے ذکر کی طرف انسان چلا جائے۔ جیسے دل بنتا جائے گا انشاءاللہ انسان بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ کون سی ترقی؟ نماز پڑھے گا، جماعت کی قدر ہوگی، سنتوں کی قدر ہوگی، اخلاق اچھے ہوں گے، دوسروں سے محبت سے ملے گا، رحم دل میں آئے گا، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کی عزت ہوگی، معاشرے کے آداب آئیں گے۔ یہ سب کو ہوگا جب دل اچھا ہو جائے گا۔ دل گندا ہوگا تو بالکل الٹا معاملہ چلے گا، مار دھاڑ پیسے سب انسان کا شروع ہو جاتے ہیں کام سے۔ تو یہ ذکر اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحم فرمایا، کرم فرمایا ہے بندوں پر، بہت بڑا، کہ اس نے ایک ایسی چیز ہمیں عطا فرما دی ہے الحمدللہ کہ انسان اس پہ قابو کر لے اور اس میں اہتمام کرے اللہ کا ذکر کا، تو سبحان اللہ بہت جلدی الحمدللہ دین پہ چلنے والا ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کو اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے اس کے اوپر بہت۔ اور جس طرح جب زمین زندہ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اللہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جن کے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں،
ان کی زبان سے نکلی کوئی بات ہوگی الحمدللہ، دوسرا بھی کہے گا یار یہ آدمی اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے، یہ یار اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، اس کا لین دین بڑا اچھا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرو تو لطف آ جاتا ہے، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھو تو یار مزہ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ جا کے اگر تھوڑی دیر دنیاوی معاملات کریں تو اتنا صاف اور شفاف آدمی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہ حال ہے اللہ کہ ہم تو کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، کسی سے دوستی بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر یہ حال ہے۔ وہ ممالک جو اسلام کے نام پہ بنے، آپ دیکھیں کیا حشر کیا ہوا ہے، کیا حالات ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے علاج میں دیا تھا فساد ہو گیا، پورے زمانے کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اس لیے کہ قلوب بگڑ گیا، ہمارا دل بگڑ گیا، دل بگڑے، شیاطین نے قبضہ کر لیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دل میں یاد رکھیں، جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ قرآن کہتا ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مقید الشیطان، اس کے قلب پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہم اس پر کیا کرتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں، شیطان دبا دیتے ہیں اس کے اوپر، شیطان قابو۔ جب شیطان دل ہوئی کو قابو کر لے گا تو مجھے بتائیں باقی رہ گیا کہ آدمی کے پاس، پھر پورا کنٹرول کرتا ہے، پورے انسان پہ کنٹرول کرتا ہے شیطان۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اتنے ہی غافل ہیں اس چیز سے، اس قدر ہی غافل ہیں اس سے۔ تو میرے بھائیوں اس کا تمام کریں۔ یہ کوئی اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بھئی کوئی پیر بن جائیں گے یا کوئی اللہ والے بن جائیں گے یا کوئی مرید بنائیں گے یا خانقاہیں چلائیں گے یا لوگ ہمیں جناب نیک کہیں یا درویش کہیں یا ہمیں پیر کہیں، نہ نہ نہ، اللہ والوں نے جو یہ سہارا لیا ہے اللہ کے ذکر کا، وہ صرف اصلاح کے لیے لیا ہے، اپنی بھی اصلاح اور دوسروں کی بھی اصلاح۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی پیری مریدی ہے یا شیخ بنا ہے اور جناب یہ کام چل رہا ہے۔ اصل جو یہ ذکر کی بات بتا رہا ہوں، اور لوگ جو کرتے رہیں اس سے تو ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ان کے معاملات ہیں۔ ہزاروں قسم کے لوگ ہیں جو غلط لبادہ پہننے کے بعد کسی چیز کو غلط پیش کرتے ہیں، لیکن جو چیز اصل بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے خود اپنی اصلاح کے لیے بھی ذکر کو اختیار کیا ہے اور مخلوق کے لیے بھی ذکر کو انہوں نے بتایا ہے۔ کسی پیری مریدی کے چکر میں نہیں کہ بھائی تم مجھے پیر کہو، میرے مرید بن جاؤ، میرے پیچھے چلو اور دنیا میں کماؤ اور فلاں بھی کرو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کسی بھی آپ ہمارے اکابرین میں زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ کتنے بڑے بڑے آدمی تھے، استھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں آپ، رشید گنگاوی رحمۃ اللہ دیکھیں آپ، قاسم ندوی رحمۃ اللہ کو دیکھیں۔ چلتے ہیں، سلسلہ لیتے ہیں، انشاءاللہ جب سلسلہ چلتا آئے گا تو میرے شیخ تک نام پہنچ جائے گا، میرے شیخ تک نام پہنچ جائے گا۔ ایسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میرے کوئی حساب سے پوچھتے جی آپ نے کہاں سیکھا، وہ بتائیں ان سے سیکھا، جی آپ نے کہاں سے، ان سے سیکھا۔ وہ چلتے 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 کیا ہے، وہ پیچھے وہیں پہنچ جاتا ہے سارا معاملہ۔ اس کو کہتے ہیں شجرہ، کتاب شجرہ کی، دیکھ لیں ہمارا حضرت کا نام آ جائے گا اس میں۔ تو یہی ہے وجہ کہ بھائی یہ اس پہ فکر کریں، کبھی یہ سوچ کے ذکر نہ کریں کہ ہم نے پیر بننا ہے، کبھی یہ سوچ کے بھی ذکر نہ کریں ہم نے اللہ والا بننا ہے، کبھی سوچ کے ذکر بھی نہ کریں ہم نے بہت خلافتیں لینی ہے، نہیں، ذکر کرنا ہے تو سفید نیت سے کریں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، جو ہمارے اندر خواستیں گھسی ہوئی ہیں، شیطانیتیں گھسی ہوئی ہیں، شیطان نے جو قبضہ کیا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، دنیا کی محبت چلی جائے اور اللہ کی محبت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ حضرات کو تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، اور مزید در توفیق دے، اور بے انتہا مسرت ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ کتنا ذوق اور شوق رکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کرم خاص ہے یہ۔ آپ کی وجہ سے میں بھی آ جاتا ہوں، ورنہ میں تو ڈبہ آدمی ہوں، بالکل ڈبہ سمجھتے ہیں نا، کھڑا کرنے والا ہوں۔ مجھے پتہ چلتا ہے بھائی وہاں ذکر تو جو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو میں بھی آگے بیٹھ جاتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو دل بھی دیا ہے، شوق کتنا شدید ہے آپ کو، سبحان اللہ۔ اب کتنے لوگ ہوں گے یہاں، آج چھٹی کا دن ہے، مزے کرتے پھرے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ پہ کتنا کم کیا، اپنے نفس کو مار کے ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں
جس عبادت کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس عبادت کو، اللہ کے ذکر کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں کہ وقت ضائع کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں بیٹھ کے، کیا ذکر لگا ہے، ہر وقت ذکر کرتے، کیا ذکر ہے اور دنیا کے کام ہے. یعنی سمجھنے کی اور بات ہے، مخالفت ہوتی ہے. اس ماحول کے اندر اللہ پاک نے اتنی بڑی عظیم چیز، اس کو قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، اللہ کہتا ہے، اعلان فرما رہے ہیں. آدمی کہتے ہیں کیا ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے کیا، تو اتنا بڑا جو اتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے آپ حضرات کو ماشاءاللہ کس ملک کے اندر کیسے ماحول میں عطا فرما دی کہ آپ لوگ سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد الحمدللہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں دی، کوئی کارڈ نہیں گیا، کوئی کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی، کوئی زردہ پلاؤ کی خوشبو نہیں آ رہی ماشاءاللہ، خالی کوئی ختم شتم کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا سادہ معاملہ الحمدللہ. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کا فضل و کرم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر اپنی محبت کا ایک بیج ڈال دیا. شکر کتنا کرے آدمی. ہزاروں خرافات سے نکال کے باہر نکل کے دیکھیں کیا حالات ہیں اس وقت، کروڑوں گناہوں سے نکال کر، کروڑوں گناہ سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلا کر اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب کوئی جماعت اللہ اکبر مختلف زبان کی، مختلف رنگوں کی، دور نزدیک سے آ کے میرے گھر کے اندر جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد ان کا مقصد کچھ بھی نہ ہو اور وہ اللہ کا ذکر کریں، تو جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے تمام فرشتوں کو آواز دیتا ہوں عرش پر کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا. ادھر جہنم میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اس سے باہر نکلیں، جہنم میں ڈوب رہے ہوں گے، اور اس وقت ہمارے لیے خوشخبری کیا ہوگی کہ اس جماعت کو میں نے بخش دیا. کتنا تو ممتاز چیز ہوتی ہے، صرف کس وجہ سے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کے ذکر کی محبت رکھیں، ذوق شوق رکھیں، اور دعوت بھی دیں لوگوں کو ذکر کی، دعوت بھی دیں کہ آؤ ذکر میں بیٹھو. ذکر جو ہے دیکھیں ایک چیز بتاؤں، کسی شعبہ میں کوئی آدمی کام کرتا ہے، دین کے بہت سے شعبے ہیں، بزرگان نے کہا دین کے بہت شعبے ہیں، ایک شعبہ میں ہر شعبے کے لیے جو ہے ذکر ضروری ہے، ہر شعبے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. کیوں کہ ذکر کیا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اب ہر آدمی یہ کہا جی میں شیخ الحدیث بن جاؤں، ہر آدمی کہا جی میں مفسر قرآن بن جاؤں، ہر آدمی کہا جی میں فلاں بن جاؤں، ہر آدمی کہا میں حافظ بن جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ہر صلاحیت وہ صلاحیت پہ چلتا ہے. کس نے جیسے مثال دیتا ہوں، ہر آدمی آپ کہیں گے ڈاکٹر بن جائیں، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کہیں چاروں بچے ڈاکٹر بن جائیں، نہیں، سب میں ڈفرینٹ صلاحیت رکھی ہے اللہ پاک نے. جس کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہوگی اس کو زور لگانے نہیں پڑے گا، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. جس کو انجینئر بننا ہو زور لگانے کی ضرورت میں انجینئر بن جاتا ہے، اور جس کو عالم بنانا ہو اس میں اللہ کا نور ہوگا، عالم بن جاتا ہے. ہر ایک میں اللہ نے ذوق رکھا ہے اس لائن پر، یہ سلیکشن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ خود بخود جو انسان جو ہے اس چیز کو قبول کر لیتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک انسان کے اندر کوئی صلاحیت بھی رکھتے، تو ہر صلاحیت میں جیسے آپ مختلف دین پہ انسان کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی صلاحیت رکھتا ہوگا، لیکن اللہ کا ذکر سب کے لیے ہے. ایک مفسر قرآن اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی تفسیر کہیں سے کہیں پہنچنا شروع ہو جائے گی. ایک حدیث پڑھنے والا ذکر شروع کرے گا، اس کی حدیثوں کا رنگ ہونا شروع ہو جائے گی. ایک تبلیغ جماعت والا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی تبلیغ کہنے میں اللہ تعالیٰ ایسی نور ڈال دے گا کہ ایک لفظ بلائے گا الحمدللہ لوگوں کے اندر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. جس جگہ کام کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بزرگان دین ذکر کی دعوت دیتے ہیں وہ کسی کام سے منع نہیں کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، امام ہیں. اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ہم نے خانقاہوں میں یہ دیکھا ہے، بالکل کوئی انٹرویو نہیں ہوتا کسی قسم کا.
پتہ ہے کہ جو بھی یہاں آ رہا ہے وہ ذکر کے بعد اپنے اپنی جگہ پہ جائے گا اور بلند ہوتا چلا جائے گا. قرآن والا جو ہے قرآن کی تفسیر میں الحمدللہ اس پر رنگ آ جائے گا. حدیث سے پڑھنے والا حدیث میں رنگ آ جائے گا. تبلیغ والا ہے اس کی تبلیغ میں رنگ آ جائے گا. دیکھا نہیں آپ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ذکر رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ سے واپس آتے تھے تو فوراً خانقاہ رائے پور میں جاتے تھے, وقت لگاتے تھے, مطلب صاف کرتے تھے, اور جو ان کے ذوق تھے اس ذوق پہ اپنے نکل جاتے تھے, تبلیغ میں نکل جاتے تھے. کسی کا قرآن کا شوق تھا قرآن کی طرف نکل جاتا تھا, کسی تفسیر کا شوق تھا تفسیر میں جاتا. تو یہ حضرت ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مانند ذکر جو ہے ایسا ہے کہ جیسے درخت کے لیے پانی ہوتا ہے, یہ پورے دین کے لیے یہ پانی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ذکر ہر ایک کو ضرورت ہے, جاہل ہو, عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, جو بھی ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر اس پہ رنگ چڑھ سکتے ہی نہیں, کامیابی آ سکتی ہی نہیں. تو یہ ایسی بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے بھی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں کرنے کی بھی توفیق دے. تو اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر.